اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے جو بےحد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج بات کرنی ہے ہمیشہ کی طرح قرآن پر۔ قرآن دا میریکل آف میریکلز۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو معجزے عطا کیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے گئے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ بے شک قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک معجزوں کا معجزہ ہے، دا میریکل آف میریکلز۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی وجہ سے سارے معجزے مل کر بھی قرآن پاک جیسے بڑے معجزے کے آگے چھوٹے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام معجزے جو باقی پیغمبروں کو عطا کیے گئے وہ سب آنکھوں کے لیے تھے، یعنی دیکھے جانے والے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر کے 2 حصے ہو جانا یا لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا کا معجزہ عطا کیا گیا، جبکہ قرآن پاک کا معجزہ ہماری آنکھوں کے لیے نہیں بلکہ کانوں کے لیے ہے، یعنی سنا جانے والا۔ جب کوئی واقعہ آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس نے دیکھا اس پہ تو اثر ہوا، لیکن وہ اثر اس تک کیسے پہنچایا جائے جس نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جبکہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو سننے والے کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے ان الفاظ میں اثر ہے۔ قرآن پاک آج بھی ویسا ہی پر اثر ہے جیسا پہلے مرتبہ نازل ہوا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے کانوں کے ذریعے ان کے دلوں پر ایسے ہی اثر کرتا رہے گا۔ الحمدللہ والشکر رب العالمین۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس قرآن پاک کو ہماری قبر کا ساتھی بنا دے، اس پہ تدبر اور اس پہ تفکر کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے، اور اس کے ذکر سے اور اس کی تلاوت سے ہمارے دل کو سکون ملتا رہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بڑھتی رہے، اور یہ ہمیں قیامت کے روز ہماری خاص رہنمائی فرمائے، اور ہمیں ہمارا ساتھی ثابت ہو، انشاءاللہ تعالی رب العالمین۔